ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم کافر کو یہ بتا سکیں کہ ایمان پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا نام ایمان رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کا لغوی معنی وہ اس کو جاننا ضروری ہے، اور پھر حدیث جبریل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا۔ ہمیں بہت سارے لوگ دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایمان امن کا نام ہے، اور دوسرا ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی تمام چیزوں کو ماننا جو حضور رب سے لے کر آئے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا لیا اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب یہ ایک ادب بتایا گیا ہے کہ جب سائل سوال کرنے لگے تو کس طریقے سے بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو یہاں منہ اٹھایا ہوتا ہے، جس طریقے سے مرضی عالم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو طریقہ ہوتا ہے، بدتمیزی بھی ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ بندہ سوال جس سے سوال کر رہا ہے اس سے بدتمیزی بھی کرے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا، تو اس نے کہا یا محمد الایمان۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کو مان لو، یہ ایمان ہے۔ اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا، احسان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس نے پھر یہ سوال کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا کچھ نشانیاں بتا دو۔ تو سرکار نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اب دیکھیں ماں باپ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے لونڈی سے کم نہیں ہے۔ اور ننگے پاؤں والے فقیر بکریاں چرانے والے اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کنجر خانہ کرنے والے سارے، اور جتنے فقیر اور جتنے بکریاں چرانے والے آج محلوں میں رہ رہے، اور غنی کوئی نہیں ہے، سارے فقیر ہی ہیں اور سارے بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں۔ جو تو پہلے سے مالدار ہے وہ سخی زیادہ ہوگا۔ جو نیا نیا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر امیر ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ بخیل کوئی نہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ سائل چلے گئے اور کچھ دیر ٹھہرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر آپ کو پتہ یہ کون تھا؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے،
اب یہ ساری چیزیں دین کے اندر شامل ہیں. ہم نے یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے. ہم نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے, ہم نے دین کے بارے میں سیکھنا ہے, ہم نے احسان کے بارے میں سیکھنا ہے, ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سیکھنا ہے, تاکہ ہم آخرت کی تیاری زیادہ کریں, عمل کرنے کی